السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، سردیاں آتے ہی لوگ اداس محسوس کرتے ہیں۔ کسی کو ہر وقت لاف میں بیٹھے رہنا پسند ہے، کوئی اداس میوزک سن رہا ہے، کوئی یوٹیوب پر ڈرامے دیکھ رہا ہے، کوئی حرام تعلق میں چیٹنگ کر رہا ہے، کوئی بستر پر بیمار اپنی سانسیں گر رہا ہے، کوئی غریب بدن ڈھانپنے کے لیے کپڑا ڈھونڈ رہا ہے۔ ہمیں سردیوں کی بارش اور درختوں سے جھڑتے پتے اور خشک ہوائیں اداس کر دیتی ہیں۔ کیوں نہیں پتہ، بس اداسی ہے، کچھ کرنے کو دل نہیں چاہتا، سستی رہتی ہے۔ کیونکہ ہم ایک بے مقصد زندگی گزار رہے ہیں۔ سردی گرمی آتی ہے، چلی جاتی ہے، سال پر سال بدلتا ہے، مگر ہم نہیں بدلتے۔ ہمیں رب یاد نہیں آتا۔ اسلام ہمیں بتاتا ہے سردی کیوں آتی ہے۔ ٹھنڈی اور گرمی کا سبب جہنم کا سانس لینا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور شکایت کرتے ہوئے کہا کہ اے میرے رب، میرا بعض حصہ بعض کو کھا رہا ہے، لہٰذا مجھے سانس لینے کی اجازت مرحمت فرمائیے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اسے 2 سانس لینے کی اجازت دے دی، ایک سانس سردی میں اور دوسری گرمی میں۔ بس تم لوگ جو سردی کی ٹھنڈک محسوس کرتے ہو تو وہ جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے ہے، اور جو گرمی کی تپش محسوس کرتے ہو وہ بھی جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے ہے۔ بے شک جہنم کا ایک عذاب ایسا ہوگا جس میں ٹھنڈک ہوگی، اور وہ زمہریر ہے جس میں سردی کی شدت کی وجہ سے ہڈیوں سے گوشت گر جائے گا، یہاں تک کہ لوگ جہنم کی گرمی کی فریاد کرنے لگیں گے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو لوگوں نے آگ میں پھینکا تو اللہ نے آگ کو حکم دیا کہ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا۔ اس آیت کی تفسیر میں علماء نے بیان کیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ آگ کو صرف ٹھنڈا ہونے کا حکم دیتے اور سلامتی والی نہ کہتے تو ابراہیم علیہ السلام سردی کی تپش سے متاثر ہو جاتے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے آگ کو ٹھنڈی ہونے ساتھ کے سلامتی والی بننے کا بھی حکم دیا، یعنی امن والی، سکون والی ٹھنڈک۔ سردی کے موسم میں دن چھوٹے اور راتیں لمبی ہوتی ہیں۔ ان میں غور و فکر کر کے عبرت حاصل کرنی چاہیے تاکہ یہ سردی بھی انسان کے لیے اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ بن جائے۔ موسموں کی تبدیلی ہمیں ایک سبق دے کر جاتی ہے کہ کائنات کی ہر شے کو بدلنا ہے۔ جو آیا ہے اس نے جانا ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات دن کے ہیر پھیر میں یقیناً عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ قرآن و حدیث کے مطالعہ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ سردیوں کا موسم عبادت کا موسم ہے۔ سردی میں مشقت والے عمل پر اللہ کی طرف سے زیادہ اجر ملتا ہے۔ اس وجہ سے مومنانہ کردار یہ ہونا چاہیے کہ زیادہ شوق سے کثرت سے سجود بجا لائے۔ جنت بھی تکلیف برداشت کرنے والے پر ہی ملے گی۔ سردی کا موسم عبادت کرنے والوں کے لیے غنیمت کا موسم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام اور ہمارے اسلاف اسی موسم کی آمد پر خوش ہوتے اور ان دنوں آسانی والی عبادت کا اہتمام کرتے تھے۔ سردی مومنوں کے لیے موسم بہار ہے، کیونکہ اس موسم میں ان کے لیے 2 عظیم عبادتوں میں اللہ کی طرف سے آسانی پیدا کر دی گئی ہے۔ ایک روزے کی عبادت، اس کی آسانی دن کا چھوٹا ہونا ہے۔ دوسری قیام اللیل کی عبادت، اس کی آسانی رات کا لمبا ہونا ہے۔